پچھلے دنوں کے جو واقعات تھے اس حوالے سے شفیع اللہ خان صاحب نے بھی روشنی ڈالی. ہر قوت کو شکست ہوئی اور عوامی قوت کو فتح حاصل ہوئی اور جناب سہیل افریدی صاحب عمران خان کا انتخاب اس کرسی پر براجمان ہو گئے. اور میرے لیے بطور قبائلی بہت فخر کی بات ہے اور پورے قبائل جناب عمران خان صاحب کے مشکور ہے کہ انہوں نے تاریخ میں پہلی مرتبہ قبائلی عوام کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا اور سہیل افریدی صاحب کا انتخاب کیا. ہم پورے قبائل جناب عمران خان صاحب کے مشکور ہے اور ان قوتوں سے قبائل انتہائی نالاں ہوئے اس دوران کہ جب انہوں نے قبائلی وزیر اعلیٰ کی مخالفت میں یہاں پریس کانفرنسیں کی اور کہیں پر وفاقی حکومت عدالتوں کے چکر کاٹ رہی تھی، لیکن اللہ الحق ہے عمران خان کا وزیر اعلیٰ یہاں پر براجمان ہوا اور عوامی قوت جیت گئی تھی. میں ایک اور گزارش کروں گا، یہ پچھلے دنوں ہم اڈیالہ جیل گئے تھے. ہر پارٹی کا یہ حق ہے کہ وہ ان کے لیڈر کا کہ وہ اپنے رہبر اور سیاسی مرشد کا ان سے گائیڈ لائن بھی لے اور ان سے ملاقات بھی کر لے. پچھلے دنوں ایک شرمناک واقعہ، یہ پچھلی دفعہ بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے، لیکن یہ واقعہ عجیب تھا کہ ہم سب تقریباً اکثریت ایم پی ایز بمائے چیف ایگزیکٹیو اور لیڈر آف دا ہاؤس اڈیالہ جیل کے باہر ہمیں روک دیا گیا اور لیڈر سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی. اس دوران وزیر اعظم سے ہماری سی ایم صاحب کی بات ہو گئی. وزیر اعظم صاحب نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں. وہ کون ہے جس سے پوچھ کر بتا رہے آپ اتنے بے بس ہیں، آپ اتنے کمزور ہیں، آپ اتنے گرے ہوئے ہیں، آپ اتنے نیچ پر آ گئے کہ کرنل سے آپ کو پوچھنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کی اجازت لوں کہ آپ کی لیڈر سے ملاقات ہو جائے. خود تو آپ کے لیڈر کا حال یہ تھا، آپ لوگ ملاقات کرتے بھی تھے اور اگر کسی جگہ آپ کو لگا کہ ملاقات نہیں ہو رہی تو بھی آپ کو پتا تھا چند دنوں بعد اس نے باغ جانا ہے اور لندن کے آکسفورڈ اسٹریٹ پر ملاقات ہو جاتی. لندن کے برگروں میں گندے برگر کھاتے ہوئے آپ کی ملاقات ہو جاتی تھی. کیا کئی کچھ دنوں بعد ان کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے تھے، بیمار بن کر باہر چلے جاتے تھے. لیکن میرا لیڈر اور رہبر 2 سال بہت ہوتے ہیں، کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے 10 دن کافی ہوتے ہیں. میرے لیڈر پر الزام لگایا، وہ جو الزام تھا کہ نشئی ہے نعوذ باللہ، یہ 2 دن نہیں گزار سکتا. آج 2 سال سے زائد ہو گئے، 24 گھنٹے آپ کے کیمروں کی نگرانی کر رہے ہیں. آج 2 سال سے زائد ہو گئے، آپ کے کیمرے 24 گھنٹے اس آدمی کی نگرانی کر رہے ہیں. اس آدمی کے کردار کی کوئی ایک خرابی نکال دے ہم مان لیں گے، لیکن آج تک ان کے کردار کی ایک خرابی آپ نہیں نکال سکے. یہ اس لیڈر کا، اس رہبر کا کسی کے کردار کو جانچنے کے لیے یہاں اس حد تک یہ کافی ہوتا ہے. لیکن آپ اتنے بے بس ہے کہ وزیر اعظم کی سیٹ کے بعد بھی آپ اس ایک کرنل سے اجازت کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. یہی آپ کا کردار ہے. ایسی ہزاروں کرسیوں پر، ایسی ہزاروں کرسیاں پاؤں کی ٹوکر پر ہو کہ جب آپ کا یہ کردار ہو. دوسری بات امن و امان کے حوالے سے آ رہا ہوں. امن و امان کی جو صورتحال قبائلی علاقوں میں ہے، ہمارے امن و امان افغانستان کے ساتھ وابستہ ہے. میں افغان بارڈر سے ادھر اسمبلی میں نمائندگی کر رہا ہوں. ہمارے بارڈر کیوں مضبوط نہیں ہو رہے؟ آپ بارڈر مضبوط کر لے اور افغانستان سے جو بات عمران خان صاحب زمانے سے کر رہے کہ بات چیت کر لے. آج کئی دنوں کی جنگ کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ دوحہ میں ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں اور پھر استنبول میں اس کے بعد مذاکرات ہوں گے. اس بات پر اگر آپ بعد میں آنا تھا تو اس قائد اور رہبر کی بات پہلے مان لیتے اور مذاکرات کی میز پر بیٹھ جاتے. شاید اتنی جنگ نہ ہوتی، خونریزی نہ ہوتی اور نہ یہ کسی کے مفاد میں ہے.
عمران خان صاحب نے 2-3 واقعات کی طرف اشارہ کیا، اس حوالے سے بات ضروری سمجھتا ہوں. یہ جو 1 تو 9 مئی کا واقعہ، اس کی جوڈیشل انکوائری مکمل کی جائے اور اس کا آرڈر دیا جائے کہ کون ملوث تھا. اس میں جتنے سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں آپ اس کو چھپا رہے ہیں. اس کے بعد 26 نومبر کا واقعہ ہوا، ان شہداء کو تسلیم کر لے اور قوم سے معافی مانگے. اور اس کے بعد آپ کا یہ ظلم بڑھتا رہا. ریسنٹ واقعہ تحریک لبیک پر ہوا. تحریک لبیک کا مارچ تھا فلسطین کے حوالے سے احتجاج کا. اگر آپ یہ کہہ رہے کہ وہ تو معاملہ ختم ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ نکلے، کل بھی اور آج بھی اسرائیل نے حملے کیے فلسطین پر، آپ کس منہ سے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ اور اسرائیل کی کمال یہ ہے کہ اسرائیل کی دفاع میں ہمارے پاکستانی گورنمنٹ وفاقی سطح پر بول رہی ہے اور اسرائیل کے پارلیمنٹ کو براہ راست دکھایا جا رہا ہے. یہ اسرائیل کے پارلیمنٹ کو براہ راست دکھاتے ہوئے اسی دن ٹی پی کے لوگوں پر گولہ باری کرنا اور ان کے لوگوں کو شہید کرنا. ہمارے سادہ مطالبات ہیں ان شہداء کی فہرست شائع کی جائے کہ کون لوگ شہید ہوئے تھے، اور ہم نے جو ظلم کیا، جو جبر کیا، جو خون کی ندیاں بہی سانحہ ہے گجرانوالہ کامونکی کا جو واقعہ ہوا ہے، اس پر پورے قوم کو اعتماد میں لیا جائے. اس طرح نہیں ہوتا کہ 26 نومبر میں بھی آپ قتل عام کرے اور بعد میں ڈٹائی سے خاموش رہے اور پھر آپ اس پر جھوٹ بولتے رہے. اور اسی طرح یہ واقعہ بھی ہوا اور اس پر بھی آپ ڈٹائی سے خاموش ہوتے رہے اور پھر جھوٹ بولتے رہے. اسی طرح قبائلی علاقوں میں جو خونریزی ہوتی رہی اس کو بھی کولیٹرل ڈیمیجز کا نام دے کر آپ مسلسل مجرمانہ خاموش ہوتے رہے. اس طرح یہ قوم کا اعتماد اس سے بحال نہیں ہوتا بلکہ حوصلے پست ہو جاتے ہیں. ہماری یہی گزارش ہے. اور میں ایک گزارش آخر میں بہت شکریہ جناب